أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی انہیں شمار کرنا چاہے تو یہ چیز ہمارے بس سے باہر ہے. قرآن کریم کے دو مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ماہ رمضان المبارک ہے جسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ اور نیکیاں جمع کرنے کا موسم بنایا ہے. اور یہ ماہ رمضان اب تقریباً گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑے دن پہلے بہت زوردار خبر تھی کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. اور اب صورتحال کیا ہوتی جا رہی ہے؟ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، آئے اور گئے. اور اگر اس رمضان کے آنے اور جانے پر تھوڑی سی توجہ دیں تو اسی سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے اور گئے. ہماری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بتائی ہے؟ 60 اور 70 سال کے درمیان. اعمار امتی بین 60 و 70. تھوڑے لوگ اس سے آگے جاتے ہیں. آپ اپنے گرد و پیش میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں ایک نظر دوڑا کے دیکھ لیں، 70 تک بہت کم لوگ جاتے ہیں. اس چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرما کے اگر کوئی تھوڑی سی کوشش کر لے تو ہماری عمر بہت لمبی کر دی ہے. اسی مہینے میں وہ رات آنے والی ہے کہ صرف اس ایک رات کی اگر کوئی صحیح معنوں میں عبادت کر لے تو وہ 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیکن اس رات کو صحیح معنوں میں جاگ کر، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جاگنا آج ایک ایسی
بات ہو چکی ہے کہ ہر کوئی جاگ رہا ہے، راتیں جاگتی ہیں، دن سوتے ہیں۔ یہ ایک رواج بن چکا ہے یا موجودہ دور کی بیماری سمجھ سے ہو چکی ہے کہ رات ساری رات لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ اس جاگنے سے 1000 مہینہ سے زیادہ کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جو آدمی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رات گزارے، اسے 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ رات نصیب فرمائے۔ اگر محنت کر کے 2-4 سال آدمی یہ رات حاصل کر لے تو ہزاروں سال سے آگے گزر گیا یا نہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایام جو گزر رہے ہیں، اس کے دن ہوں، اس کی راتیں ہوں، یہ ساری کی ساری ہی خیر و برکات ہیں۔ دن کو عمل کریں، رات کو عمل کریں، باقی مہینوں سے اس مہینہ میں کیے گئے عمل کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عطا فرما دیا ہے۔ باقی جو تھوڑا بچا ہے اس کو غنیمت جانیں اور کوشش کریں کہ اس رمضان کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم پر، آپ سب پر راضی ہو۔ میں نے قرآن کریم سورۃ النساء کی آیت 65 آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں یہ تجھے اپنا فیصل اور قاضی نہ مان لیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو ان کے دل میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لیں، آپ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یؤمنون، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ صرف اسی ایک نقطے پر غور کریں کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام معاملات میں اپنا قاضی نہ سمجھ لے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی کا جائزہ تو لے سکتے ہیں نا آسانی سے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قاضی بنایا ہے؟ کسی بھی معاملہ میں، ہمارے یہاں بچوں کی ولادت ہو، ہمارے یہاں نوجوانوں کی شادی ہو، ہمارے یہاں بوڑھوں کی وفات ہو، وفات کے ساتھ میں نے بوڑھوں کا لفظ لگایا ہے، حالانکہ وفات تو کبھی بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن یہ ایک عام سی بات ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب قبر میں ٹانگے۔ جوان آدمی کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ تمہاری قبر میں ٹانگے، بوڑھے کو تو مرنا ہی مرنا ہے۔ آپ اپنے دور آج کے اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے خود ذات میں، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑا کے دیکھیں، کیا ہمارے بچپن، ہماری جوانی، ہمارے بڑھاپے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بنتے ہیں؟ اپنے معاملات میں ہم قاضی بناتے ہیں؟ اگر کسی کو صحیح مومن بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین، آپ کے تمام ارشادات کو وہ قبول کرے، ان پر عمل کرے، تب جا کے آدمی پورا ایماندار ہوگا، تب جا کے آدمی مومن ہوگا۔ اگر یہ نہ کرے گا تو مومن نہیں ہوگا۔ اب بچپن میں بچہ پیدا ہوا، بچے کی ولادت پر ہمارے یہاں بہت معروف ہے، اور کسی ایرے غیرے نہیں بلکہ یقین مانے کہ بظاہر دیندار، بظاہر باشرہ قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں، کہیں گے جی بس ایسے بچوں کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا۔ بچوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر لی، بچوں کو راضی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہر معاملے میں، کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ برتھ ڈے کہاں سے آئی ہے؟
ہمارے یہاں ایک المیہ ہے جو مسلمانوں میں اہل سنت کے نام سے اہل سنت کہلائیں گے، لیکن ادھر سے ادھر سے جو بھی کچھ آئے سب قبول کر لیں گے، کہلوائیں گے اہل سنت۔ ادھر سے آیا قبول ہے، عیسائیوں سے آیا قبول ہے، ہندوؤں سے آیا قبول ہے، سکھوں سے آیا قبول ہے، یہودیوں سے آیا قبول ہے۔ نام پھر بھی ہمارا اہل سنت، بلکہ کچھ لوگ ہیں وہ کہلواتے ہیں اہل سنت والجماعت، صرف اہل سنت پہ بھی ان کا یقین نہیں ٹھہرتا۔ اہل سنت والجماعت کہلواتے ہوئے سنت رسول کی خلاف ورزیاں، کہلواؤ اہل سنت اور عمل کرو عیسائیوں والے، کیسے اہل سنت شمار ہوں گے؟ اور ولادت سے آگے جوانی میں آ کے بچے کی شادی کرنی ہے، نہ کسی طرح شادی کے معیار میں سوچیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا معیار کیا مقرر فرمایا، بلکہ کوٹھی، کار، بنگلہ، دولت، انہی چکروں میں بہو کیسی چاہیے پرواہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ جہیز بہت آنا چاہیے۔ لڑکے کو گاڑی دیں، پہلے کہا کرتے تھے کہ لڑکے کو گھوڑا دیں، اب گاڑی دیں۔ یہ کہاں سے اہل سنت والجماعت کے طریقے ہمارے یہاں آگے ہیں؟ اسی طرح وفات کو آپ دیکھیں کہ کتنے کام ایسے ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہندوؤں سے لے لیا، کوئی عیسائیوں سے لے لیا، کوئی فلاں سے لے لیا، اور ابھی اہل سنت اپنا ہمارا کہلوانا جو ہے وہ باقی ہے۔ اگر واقعی اہل ایمان بننا ہے، اہل سنت بننا ہے، تو سب سے پہلے اس آیت پہ عمل کر کے دیکھو۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، شمس، قمر، تین، زیتون، طور سینین، وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ۔ اللہ رب العزت نے جا بجا مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں، لیکن اپنی ذات کی قسم اللہ رب العزت نے یہاں کھائی ہے۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنی قسم کھا کے کیا طلب کیا ہم سے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے نبی، تیرے رب کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تمہیں اپنا قاضی نہ مان لے، اپنا فیصلہ کرنے والا ثالث نہ مان لے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ ثالث مان لیا اور فیصلہ سن لیا، اور فیصلہ سننے کے بعد دل میں ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی حرج، کوئی مضائقہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، بلکہ تمہارے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیں۔ اگر اس طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تب جا کے ایمان مکمل ہوگا، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر ساری دنیا تو چل رہی ہے، ساری دنیا کا دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں، بلکہ ہر کوئی اپنے آپ کو مومن کہلوا رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنت، آپ کی زندگی، جسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی، نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، ہم نے اپنے سامنے کوئی اور نمونے رکھ لیے، آئیڈیل کوئی اور لوگ بنا لیے، اور ہمارا دعویٰ اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اگر واقعی اہل سنت والجماعت بننا ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر چلنا ہوگا، اور جو صحیح طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پہ قائم رہنا ہوگا۔ ایماندار تب ہوں گے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تو یقین جانیں کہ ایمان بھی ملے گا، صراط مستقیم بھی ملے گا، اور آخرت میں جنت بھی ملے گی۔ آخرت میں جنت صرف اسے ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، ورنہ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے طریقے مروج ہیں۔
آج اینٹ کھولیں تو نیچے سے فرقہ نکل آتا ہے. آپ کسی ملک، کسی بھی علاقے، اور خاص طور پر ہمارے پاک و ہند کے کسی بھی علاقے میں جا کے دیکھیں، آپ کو تھوڑی سی جگہ پہ کئی طرح کے لوگ ملیں گے. کوئی کسی کی پیروی کرنے والا ہے، کوئی کسی کے پیچھے چلنے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، صرف ایک راستہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ نے زمین پر ایک خط کھینچا اور پھر اس کے دائیں طرف 2 خط اور بائیں طرف بھی 2 خط کھینچ دیے، اور درمیان والے بڑے خط پر آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اور ساتھ ہی قرآن کریم کی آیت پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ میرا راستہ ہے صراط مستقیم، اس کی پیروی کرو، اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو دائیں بائیں نکلنے والی پگڈنڈیاں ہیں، دائیں بائیں نکلنے والے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ان کی پیروی ہرگز نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ادھر چلو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے کہیں دور لے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات کب سمجھائی؟ آج سے 1450 سال پہلے، کہ راستہ صرف ایک ہے جو تمہیں جنت میں لے کے جائے گا، اور تمہیں اپنی زندگی اس راستے پر چل کے گزارنا ہوگی. اب دائیں بائیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں لگائیں، لیکن آج تو بات 4 تک نہیں رہی نا. آج فرقوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ فرقوں کی تعداد لا تعداد ہے، گنتی ناممکن ہے. اور اگر صرف اسی کو دیکھیں کہ ایک راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے 4 راستے اختیار کر رہے ہیں لوگ، تو پھر میرا خیال ہے بات تھوڑی قریب ہو جاتی ہے. ایک عرصہ قبل ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہم نے شائع کیا، اور اس پمفلٹ میں ایک باقاعدہ نقشہ بنا دیا، لکیر لگائی، 2 ادھر اور 2 ادھر لکیریں لگائیں، اور اسی حدیث کو، قرآن کریم کی اسی آیت کو وہاں کوٹ کر دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرا یہ راستہ ہے، جو ان 4 راستوں پہ چلے گا یا اس بڑے راستے کو چھوڑ کر کہیں جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اب اگر کانے کو کانا کہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ حالانکہ کانا تو ہوتا ہے، لیکن اسے کانا کہیں تو تکلیف ہوتی ہے. کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو گیا، کہا کہ تم ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہو. اب وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ٹارگٹ کرانے والے؟ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ چلنے لگا کہ تم نے ہمیں یہ 4 راستے بتایا ہے. بھائی ہم نے کہاں بتایا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے یہ نشان، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق 2 اس طرف اور 2 اس طرف جا رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا قصور؟ اب معاملہ پھر وہیں اللہ رب العزت کا راستہ ایک ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس کے دائیں بائیں 4 جائیں، 400 جائیں، جہاں بھی جائیں گے وہ بہکائیں گے، جہاں بھی جائیں گے صراط مستقیم سے ہٹائیں گے. ہمیں کون سا راستہ لینا ہے؟ صرف درمیان والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتا کے گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا فرقوں کی برمار ہو جائے گی، فرقے بے شمار ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو واعظ فرمایا، اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کانہا موعظۃ مودع، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اپنا الوداعی واعظ کہہ رہا ہے. فاوصنا، ہمیں وصیت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی اسی کے کلمات میں سے یہ بھی ہے من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد رہے گا، جو میرے بعد زندہ رہے گا، وہ بکثرت اختلاف دیکھے گا، بکثرت اختلاف دیکھے گا. کوئی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. اب ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے یا نہیں؟
قرآن کریم نے فرمایا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جس بھی راستے پہ چل رہی ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ مرزائی جنہیں علماء کرام نے ایک عرصہ پہلے کافر قرار دے دیا، بعد میں پاکستان کی حکومت میں سرکاری طور پر نیشنل اسمبلی نے بھی کافر قرار دے دیا، اب وہ اپنے مذہب پر خوش ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ شیعہ ہمارے پاس پارٹی جو موجود ہے، جن کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حرفی بات ان کی جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ سارے کے سارے شیعہ کو علی الاطلاق مسلمان نہ کہو، اور نہ سارے کے سارے شیعہ کو علی الاطلاق کافر کہو۔ اگر کسی کے عقائد کفریہ ہیں تو وہ کافر ہے، اور اگر کسی کے عقائد کفریہ نہیں ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں اس میں، تو اسے کافر کہنا جائز نہیں۔ جو عقائد کفریہ ہیں اگر ان عقائد کی گنتی کی جائے تو یقین مانیں کہ آج کے شیعہ میں سے مسلمان تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن کریم کو ناقص، قرآن کریم ناقص ہے، یہ 40 سپارے تھا، اب 30 سپارے ہے، 10 سپارے اس قرآن میں سے غائب ہیں۔ یہ ایمان ہے یا نہیں ان کا؟ کہتے ہیں کہ یہ 10 سپارے جو ہیں یہ کم ہیں، اور ان 10 سپاروں کی کمی جو ہے وہ کہاں گئے 10 سپارے؟ کہیں گے کہ یہ 10 سپارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بکری کھا گئی تھی، اور پھر اس بکری کے 10 سپارے کھانے کی تفصیل میں کہتے ہیں کہ 10 سپارے بکری نے وہ کھائے جن سپاروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل تھے۔ بکری بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں لگتی ہے، ناسبی بکری، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلقہ فضائل جو ہیں وہ بکری کھا گئی، اور وہ قرآن جو مکمل ہوگا اس مکمل قرآن کو ہمارے امام غائب حسن عسکری کہتے ہیں کہ ہمارے وہ امام غائب مکمل قرآن لے کے آئیں گے، اور وہ پورا ہوگا، 40 سپارے ہوگا۔ اب یہ قرآن لے کے، مکمل قرآن لے کے کب سے اس غار میں، سامورا غار میں چھپے ہوئے ہیں امام صاحب، کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کیا اس غار کے ابھی ڈلیوری کا وقت نہیں آیا کہ امام کو باہر نکال دے؟ اتنے 100 سال سے غار کے اندر امام چھپا ہوا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنی جگہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، شیعہ کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں، مرزائی کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں، اور آپ کے یہاں پاکستان انڈیا میں ایک بہاؤالدین والے ہیں بہائی، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے صحیح ہے، لیکن صحیح کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی لگا کے بتا دیا کہ صحیح یہ لوگ ہوں گے۔ ان خطوط کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس بڑے راستے پہ رہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے سامنے کیا ہوگا؟ بِإِذْنِ اللہ یہ راستہ ہمیں جنت میں پہنچائے گا، نہ ہمیں ادھر جانے کی ضرورت ہے نہ ہمیں ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، فرمایا کہ عیسائی یہودی 71 فرقے ہو گئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کلھم فی النار الا واحدہ، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے صرف ایک، اور وہ ایک کون ہوگا؟ کہیں فرمایا الجماعہ، کہیں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنت میں جانے والا فرقہ صرف وہ ہوگا جو اس صراط مستقیم پہ چلتا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل کے مطابق عمل کرتا ہوا، جس نے زندگی گزار دی وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی فرقوں کی اس برمار میں سے آپ نے ایک راستہ چننا ہے، اور وہی راستہ چننا ہمارے لیے بظاہر مشکل ہو چکا ہے، حالانکہ اس میں مشکل والی کوئی بات نہیں۔ جو شخص بھی جس بھی فرقے کی طرف یا جس بھی نظریے کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کو تھوڑا سا غور کر کے پڑھو تو صحیح۔ ہمارے یہاں یہ عادت نہیں ہے، جو بھی آ گیا آمنا وصدقنا، جو بھی آ گیا قبول ہے،
جب عیسائیوں یہودیوں کی عادتیں قبول کر لیں گے تو مسلمانوں کے مختلف نظریات کو قبول کیوں نہ کریں گے؟ آج موجودہ دور میں بے شمار مسلک، بے شمار عقیدے، بے شمار مذہب بنے ہوئے ہیں. ان تمام مذاہب میں سے ہمیں ایک مذہب چاہیے، اور وہ مذہب کون سا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ صرف وہ ہوگا جس پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، اس عمل کے مطابق عمل ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کے مطابق عمل ہو. اگر یہ نہ ہوگا تو پھر صراط مستقیم نہیں، اور یہ صراط مستقیم نہ ہوا تو پھر جنت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن کریم کے ارشادات اس موضوع پر بکثرت موجود ہیں، اور جان بوجھ کر اگر کوئی متکبرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. شادی ہو، بیاہ ہو، موت ہو، ولادت ہو، پوری زندگی کو اگر نمونہ نہ مانے تو آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا. ساری کی ساری زندگی نمونہ ہے، اور جتنی بھی سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان سب کو اپنانا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. لیکن اگر کسی سنت کو برا سمجھتے ہوئے یا کسی سنت سے نفرت کرتے ہوئے اس سنت کو ترک کریں تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی دیکھا گیا اور دیکھا جا سکتا ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتوں کے بارے میں بڑی نفرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاک و ہند میں آپ جا کے نماز پڑھ کے دکھائیں، یہاں آج 4-6 سال رہے، جالیت وغیرہ سے تعلق رہا، اللہ رب العزت نے صحیح عقیدہ عطا فرمایا، پاکستان انڈیا گئے، اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگے. جیسے ہی آپ نے پہلے رفع دان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، وہ تو سب کا برابر ہے. رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اگر آپ نے رفع دین کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو مسجدوں سے نکالا گیا، لوگوں کو مسجدوں سے نکال کر مسجدوں کو دھویا گیا. آج اگرچہ وہ زمانہ نہیں رہا لیکن نفرت سے دیکھنے والے، بلکہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے ہمیں ایک بھائی نے بتایا کہ ہمیں ہماری مسجد والوں نے کہا کہ بھائی اگر ایسی نماز پڑھنی ہے تو جا کے کوئی اپنی مسجد بنا لو. کیا نماز پڑھی اس نے؟ رفع دین کی اور آمین کہہ دیا. اگر کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر رفع دین سے نماز پڑھی حتی لقی اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر رفع دین سے نماز پڑھی ہے تو پھر اس سے نفرت کرنے کا کیا معنی ہوا؟ اس موضوع کو آپ مختصر انداز سے یہ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کی، 4 خلفائے راشدین نے رفع دین کی، 10 مبشرہ صحابی، 10 کے 10 صحابی رفع دین کرنے والے، اور 50 کے قریب صحابہ مجموعی طور پر ہیں جن کی 450 کے قریب احادیث اور آثار ہیں جو رفع دین کرنے کی دلالت دیتے ہیں، رفع دین کرنے کا پتہ دیتے ہیں. اتنے اہم مسئلے کے بارے میں اتنا سخت رویہ، تم نے نہیں کرنا نہ کرو، کم از کم رفع دین کرنے والے سے نفرت تو نہ کرو. آپ کا جی نہیں چاہتا نہ کرو، آمین کہنے کو جی نہیں چاہتا نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ آمین سے چڑھنے والے کون کون ہیں؟ یاد ہے نا؟ آمین سے کون چڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، تمہارے اس سلام سے چڑھتے ہیں. اب آپ کون سا ایسا رویہ اپنا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ آمین سے چڑھنے والے یہودی، آپ اہل سنت والجماعت ہو کر آمین سے چڑھیں گے تو کیا یہ رویہ صحیح رہے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا اسی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل کر ہی ہم صرف جنت پا سکتے ہیں. جنت پانا تو ہمارا سب کا مطالبہ ہے یا نہیں؟ سب اسی لیے اس کوشش کر رہے ہیں جتنی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے. لیکن وہ جنت ملے گی صرف اس حالت میں کہ آپ اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق گزاریں. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر نفرت کرتے ہوئے یا تکبر کے ساتھ کسی سنت کو چھوڑیں گے اس کا نتیجہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے،
اور اس کی مثال اس حدیث میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا کھانا کھانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، تو کیا آپ گوارا کریں گے کہ خاموش رہیں؟ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی دائیں سے کھائے، کوئی بائیں سے کھائے، کوئی جو چاہے کرے، ہم قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ غیرت کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ واقعی اہل سنت والجماعت ہیں تو اس کو روکیں، لیکن اچھے طریقے سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لانا ہے، اللہ کے دین کی طرف لانا ہے، بہت اچھے طریقے سے، حکمت و دنائی سے اور خیر خواہی سے۔ خیر خواہی سے اسے منع کریں، اسے کہیں کہ بھائی بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے، وہ یقیناً مان جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ نہیں تھا کہ آپ غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں اور پھر اس پہ خاموش اختیار رہیں۔ آپ نے فوری طور پر اس آدمی سے کہا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کیا کہا؟ لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ بالکل برابر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوا ہے۔ متکبرانہ انداز سے اس نے فوری طور پر کہا لا استطیع، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لاستطعت، لاستطعت، آج کے بعد تم دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکو گے۔ راوی حدیث کہتے ہیں دوبارہ ساری عمر اس کا یہ ہاتھ کبھی منہ تک نہیں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی، ساتھ نفرت اور تکبر، اللہ رب العزت نے اس کا وہ ہاتھ ہی سل کر دیا۔ دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک پہنچا سکے۔ اگر جنت چاہیے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بات کو تھوڑا اور بھی کرتے، لیکن میرا خیال ہے کافی ہے۔ ہم تو آپ کے شہر کے اصل خطابات جو تھے وہ آپ نے پہلے سن لیے۔ شیخ بدیع الزمان صاحب مدنی حفظہ اللہ اور شیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، اللہ رب العزت ان دونوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اور سننا، یہ سارے کے سارے آپ کے میزان حسنات میں اللہ رب العزت نیکیاں بنا کے ڈالے۔ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔